اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ البیرونی کون تھے اور کیوں ہم ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم جان لیتے ہیں کہ البیرونی جو تھے وہ مسلم دنیا کے ایک بہت بڑے فلاسفر، تھنکر اور سائنٹسٹ گزرے ہیں۔ اگر آپ کے ایریا آف انٹرسٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ کافی وسیع تھا، جس میں کافی سارے سبجیکٹس شامل ہیں۔ ان میں اپلائیڈ تھیوریٹیکل میتھمیٹکس، فارماکولوجی، جیولوجی، منرولوجی، ہسٹری وغیرہ جیسے سبجیکٹس شامل ہیں۔ لیکن آپ کی جو اصل پہچان ہوئی وہ میتھمیٹکس، جیومیٹری اور ایسٹرونومی کی وجہ سے ہوئی۔ البیرونی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے وقت سے اتنا آگے تھے اور ان کی لیول آف اسٹڈی اتنا آگے تھی اور انہوں نے ایسی ڈسکوریز کی تھیں کہ اس دور کے بیشتر ایسے سائنٹسٹ تھے جن کی سمجھ میں ان کی ڈسکوریز نہیں آتی تھیں، اور اسی وجہ سے اگر آپ کو پولی میتھ بھی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ البیرونی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کریں تو آپ کی پیدائش خوارزم کے ایک شہر کاس میں ہوئی تھی جو اس وقت ازبکستان کا حصہ ہے۔ آپ بچپن ہی سے بہت ہی کیوریس فطرت کے مالک تھے اور نیچر کا بہت باریکی سے مطالعہ کیا کرتے تھے۔ آپ 17 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ایک ماہر میتھمیٹیشینس بن چکے تھے۔ آپ نے اسلامک لاء کے بارے میں علم حاصل کیا اور ایسٹرونومی میں آپ نے نارتھ اور ساؤتھ کے ڈائریکشنز کا پتہ لگانے کے لیے 7 مختلف طریقے ایجاد کیے، اور مختلف جو موسم بدلتے ہیں ان کے شروع ہونے کا پتہ لگانے کے لیے آپ نے میتھمیٹیکل ٹیکنیکس کو ڈسکور کیا۔ اس کے علاوہ سورج اور اس کی گردش اور سورج گرہن لگنے کے بارے میں بھی آپ نے کافی کچھ لکھا ہے، اور اسی سلسلے میں آپ نے ایسٹرونومیکل ٹولز اور انسٹرومنٹس بھی انوینٹ کیے۔ آپ نے میتھمیٹکس میں ٹریگنومیٹری کی ایجاد کی جو کہ بہت مشہور بھی ہوئی۔ اس کے ذریعے سے ارتھ کے سرکمفرنسز کو کچھ ہی مائلز کے اندر ہم میجر کر سکتے ہیں۔ آپ ترجمہ شدہ کتابوں کو پڑھنے کا شوق بالکل نہیں رکھتے تھے، بلکہ جس زبان میں وہ کتاب لکھی جاتی تھی اس کو اس کے اصل ماخذ میں پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے بہت سی لینگویجز سیکھیں، جس کے اندر گریک، سیرین، ہیبریو، سنسکرت، عربک اور پرشین لینگویجز جیسی زبانیں شامل ہیں۔ آپ نے علم کی تلاش میں کئی سال ہندوستان میں بھی گزارے۔ یہاں کے لوگ، زبان، ان کے عقائد، ان کا کلچر، کاسٹ سسٹم وغیرہ جیسی چیزوں کو جاننے کی کوشش کی، اور اسی سلسلے میں انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی اور اس میں بہت ہی ایکسٹینسو نوٹس تیار کیے، جس کو بعد میں آگے چل کر 1030 میں پبلش کروایا گیا، اور اس کتاب کا نام آپ نے تحقیق المال الہند، جس کو کتاب الہند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب آج بھی میڈیول انڈیا کی ہسٹری کے لیے سب سے زیادہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور آپ کی جتنی بھی بکس ہیں اس میں تقریباً 140 کتابوں کا نام آتا ہے جو انہوں نے 60 سال کی عمر میں اپنی فہرست بنائی تھی۔ اس میں جو مشہور کتابیں ہیں اس میں کتاب الہند جو تحقیق مال الہند کے نام سے مشہور ہے، اور آثار الباقیہ اور قانون مسعودی، تفہیم الصناعت التجنیم جس کو جو ایسٹرالوجی کی کتاب ہے، یہ تمام کتابیں شامل ہیں۔ اسلامی طالب علموں کے نزدیک البیرونی کے باعث سے دلچسپی بناتی ہے وہ یہ کہ البیرونی نہ صرف مسلم سائنسدان تھے، بلکہ آپ نے سائنس کی ترقی کے ساتھ اسلامی رہنمائی کو بھی فروغ دیا اور اس کے ذریعے ایمان کی بلندیوں تک پہنچے۔ آپ کا کہنا تھا کہ میرے ایسٹرونومی، جیومیٹری اور فزکس کے تجربات نے مجھ پر اس بات کو عیاں کیا ہے اور ایسا نمایاں کر دیا ہے کہ یہ جتنی بھی تمام چیزیں ہیں ان سب کے پیچھے ایک پلانر موجود ہے، یعنی کہ ان کا ایمان ان تمام چیزوں کی وجہ سے تازہ ہوا۔ آپ جتنے بڑے عالم تھے، آج کے دور میں ایسے کسی عالم کا ملنا بہت مشکل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔